ایسا نظام حکومت یہاں پر اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ خال ہی خال نظر آتی ہے. پاکستان میں سیاست ایسے انوکھے مقام پہ کھڑی ہے جہاں پہ تقریباً ہر جماعت اس وقت حکومت میں ہے. فار ایگزامپل آغاز کرتے ہیں نون لیگ تو ظاہر سی بات ہے حکومت میں ہے ہی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کے جو وزراء ہیں وہ تمام اہم قلمدان ان کے پاس موجود ہیں. اگر ہم دیکھیں تو 13 وفاقی وزراء کا تعلق نون لیگ سے ہے. گورنر پنجاب کا عہدہ نون لیگ کے پاس ہے. وزیر خزانہ, وزیر قانون, وزیر داخلہ, وزیر دفاع, وزیر ریلوے, وزیر انسانی حقوق, وزیر اطلاعات سمیت یہ تمام اہم منسٹریز نون لیگ کے پاس ہیں. سو نون لیگ کی تو اس وقت پانچوں گھی میں ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی, یہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, ان کے پاس بڑی دلچسپ قسم کی وزارتیں ہیں. وزارت خارجہ, وزارت ماحولیاتی تبدیلی, وزارت کامرس, وزارت انڈسٹری, وزارت صحت, وزارت آبی وسائل, 10 اہم وفاقی وزارتیں ہیں. کشمیر, گلگت بلتستان امور کا قلمدان, سندھ حکومت بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. سو یہ بھی مور اور لیس مکمل طور پہ حکومت میں ہی ہے. جمعیت علماء اسلام فے یہ بھی حکومت کا اس وقت حصہ ہے. JUIF کے پاس وزارت مواصلات ہے, ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے, وزارت مذہبی امور ہے, گورنر خیبر پختونخوا کا تعلق JUIF سے ہے. PDM کی صدارت میں JUIF کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہیں وہ اس کے صدر. تو JUIF بھی مکمل طور پہ اس وقت حکومت میں. مسلم لیگ کاف جو ہے یہ اس کی بڑی دلچسپ سچویشن ہے. اس میں سپلٹ تھا, اب خیر جو باقاعدہ مسلم لیگ کاف ہے اس کے بھی 2 وفاقی وزراء ہیں, تو وہ لوگ بھی اس وقت حکومت میں ہیں. MQM پاکستان ہمیشہ حکومت میں ہوتی ہے اس لیے کیونکہ وفاق ان کی سیٹوں کی وجہ سے تعاون سے الائنس سے بنتا ہے. تو اس وقت بھی ان کے پاس وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وزارت بحری امور کے قلمدان ہیں. نیشنلسٹ پارٹیز کی طرف آ جاتے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی حکومت میں ہے جی, ان کے پاس وفاقی حکومت میں ڈیفنس پروڈکشن کا قلمدان ہے. بلوچستان میں وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس ہی ہے. جمہوری وطن پارٹی ان کے پاس جو ہے انسداد منشیات کی وزارت ہے, یہ بھی حکومت میں ہے. یہ ایسا مزیدار جمہوری نظام ہے جس میں اپوزیشن لیڈر جو ہے نا ان کو بھی سب کہتے ہیں یہ حکومت کا ہی حصہ ہے, کیونکہ وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں راجہ ریاض صاحب کہ وہ اگلی ٹکٹ نون لیگ کی لیں گے. اور جس طرح کی وہ تقاریر کرتے ہیں, جس طرح کی وہ ایوان کے اندر پوزیشنز لیتے ہیں, کوئی اپوزیشن والا کردار ادا تو وہ کر نہیں رہے. ان کو مذاق کے طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ان کی اعزازی وزارت سی ہی ہے ایوان کے اندر. تو راجہ ریاض صاحب بھی ایک اپوزیشن لیڈر سمبولیکلی ضرور ہے پر اپوزیشن کرتے نہیں ہیں. راجہ ریاض صاحب نے خود مانا تھا کہ جی ان کا جو ٹکٹ ہے اگلا وہ نون لیگ کا ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نئی وجود میں آئی ہے اس وقت. جب نئی پارٹی آئی تھی تو خیال یہ تھا کہ یہ ٹیپ ان کرے گی اس تمام سارے ووٹ کو جو کہ اینٹی گورنمنٹ ہوتا ہے, بیکاز جب تمام جماعتیں حکومت کے اندر ہے تو کسی نے اپوزیشن تو کرنی ہے. انکمبنٹ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے سیاست کے اندر, وہ کوئی اپنے سر پہ اٹھانا نہیں چاہتا. لیکن پاکستان استحکام پارٹی پاکستان جب آئی مارز وجود میں تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے 2 اہم رہنما بھی اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. اون چودھری صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہیں, ملک نعمان لنگڑیال صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. سو اس وقت جو نئی جماعت اگر ابھر کے سامنے آ رہی ہے تو وہ بھی حکومت میں ہے, اور وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں, وہ ملاقاتوں کی باتیں. سو اس وقت ملک میں اپوزیشن کر کون رہا ہے؟ جماعت اسلامی, وہ ہمیں لگتا ہے ایکٹیولی اس وقت کراچی میں سندھ کے اندر ہم نے دیکھا اپوزیشن کا رول. پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے اپنی مرضی سے چلے گئے, دونوں ایوان اپنی مرضی سے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی, ورنہ وہاں پر وہ ایک ایکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے تھے. دے چوز ناٹ ٹو ڈو اٹ. 2 حکومتیں گوا دیں. اس کے علاوہ سینٹ میں وہ موجود ہے تو ہلکی پھلکی ان کی اپوزیشن ہے. GDA سے سائرہ بانو صاحبہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ تقاریر کرتی رہتی ہیں, لیکن ملک کے اندر ایک اتنا بڑا خلا ہے جہاں پر اس وقت بھرپور اپوزیشن نہیں ہو رہی ہے. اور پھر ہوتا وہی ہے جو آج ہم نے دیکھا کہ جب بجٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں کے میں آپ کو ویژولز دکھانا چاہتی ہوں کہ کچھ 6 سے 8 لوگ اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ایک بڑا ہی سرسری سا وہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی. جب وہاں پہ دکھایا بھی گیا, توجہ دلائی بھی گئی جی کہ یہ لوگ تو ہے نہیں ایوان میں, یہ کیسی کارروائی ہے, تو کہا گیا جی آپ بھی اپنی تقریر کریں اور بس چلیں, باقی بھی تقریر کر کے چلے گئے. سو یہ جی ایسے ایوان چل رہا ہے, اس کی ذرا جھلک دیکھیں. دل تو چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں, ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے. تو دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں ان خالی کرسیوں میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. محترمہ آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہی آپ نے. تو اسپیکر صاحب بھی مشورہ دے رہے اپنی سپیچ کریں, چلے جائیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, ایوان ایسے ہی چل رہا ہے. سو ملک کے اندر ایکٹیولی اس وقت کوئی بھرپور اپوزیشن ہے نہیں, تمام جماعتیں حکومت کے اندر ہیں. بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے پاکستان کی سیاست میں.